بارش کے جمع شدہ پانی کے چھینٹے پڑ جائیں، اسی طرح واش روم کی ٹوٹی سے پانی کے چھینٹے پڑ جائیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بارش کا پانی پاکیزہ، برکت والا اور اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو واش روم کی ٹوٹی میں پانی آ رہا ہے وہ تو پیچھے ٹینک سے ہی آ رہا ہے نا، گندا پانی تو نہیں آ رہا۔ اسی طرح جو بارش کا پانی نازل ہو رہا ہے وہ پاکیزہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ وہ پانی گرا کہاں ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اگر تو زمین پر گرا ہے تو زمین پاک ہے، اور اگر وہ کہیں جوہڑ میں، گندگی والے جوہڑ میں گرا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بارش کا پانی بھی وہ گندگی میں گرنے کی وجہ سے نجس ہو جائے گا، اور اس سے چھینٹے اڑ کر پڑے ہیں تو پھر وہ دھونے پڑیں گے۔ اور اگر بارش پاکیزہ جگہ پر ہوئی اور آپ نہا رہے ہیں مزے سے تو کوئی بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے بارش آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی ہٹا دی، تو صحابہ کرام نے تعجب سے، اللہ کے نبی آپ بھی نہائیں گے؟ فرمایا یہ ابھی ابھی میرے رب کی رحمت تازہ تازہ آئی ہے تو ڈائریکٹ جسم پر پڑنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا بارش میں نہانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ دے دیا ہے، تو صحابہ کرام نہاتے تھے باقاعدہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش آتی تو فوراً باقاعدہ نہانے کے لیے کپڑے اوپر والے اتار کے بارش میں کھڑے ہو جاتے، اور حضرت عبداللہ بن عباس تو اپنے کپڑے باقاعدہ بارش میں دھوتے تھے کہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور رحمت والا پانی آیا ہے، کپڑے بھی دھو لو اس میں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش آتی تو وہ باقاعدہ باہر نکل کے اوپر والی چادر اتار کے تو بیٹھ جاتے نہانے کے لیے۔ تو یہ پاکیزہ پانی ہے، وہ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَهْجَةً۔ مختلف آیات کے اندر کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ رزق ہم نے بھیجا ہے، کہیں فرمایا کہ یہ تو وہ برکت والا پانی ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے خوبصورت باغیچے پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ تو بارش کے پانی سے پھل پھول پودے اگتے ہیں، جانوروں کو پینے کو ملتا ہے، تو یہ پانی برکت والا بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، اس کے چھینٹوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی جانور پیاسے مر رہے ہیں، کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ اور آپ نے خطبہ روک کر اتنے ہاتھ بلند کیے کہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی چمک دیکھی، اللہ، اور آپ نے ایسے اوپر ہاتھ کر کے کہا کہ اللہ بارش عطا فرما دے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کے ابھی نیچے ممبر سے نہیں اترے تھے کہ اتنی تیز بارش آئی کہ مسجد نبوی کی چھت جو کھجور کے پتوں تھی وہ ٹپکی، اور آپ کے سر مبارک پر بھی بارش کا پانی آیا، اور آپ کی داڑھی سے وہ نیچے گرتا ہوا میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس کا مطلب بارش کا پانی پاکیزہ ہے، رحمتوں والا ہے۔ آپ نے ویسے ہی نماز پڑھائی ہے تو بارش کا پانی اگر پاکیزہ مٹی پر، پاکیزہ کپڑوں پر، گھاس پر گر رہا ہے تو وہ پاکیزہ ہے، اور اگر وہ کسی نجس جگہ پر گرتا ہے پھر وہاں سے چھینٹے پڑیں تو پھر وہ دھو لینے چاہیے، وضو پھر بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، بس وہ کپڑوں کو آپ دھو لیں جہاں پر نجس پڑے۔ اسی طرح ٹیپ کا جو پانی ہے وہ اگر کسی گندی جگہ پہ پڑ گندی جگہ پر گر کے پھر کپڑوں پر پڑا ہے تو اتنا حصہ دھو لیں، اور اگر وہ صاف ٹوٹی کا پانی آپ وضو کر رہے تو کپڑوں پر بھی پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک بالکل پاک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، مجھے بڑا مزہ آیا یہ ساری گفتگو سن کے، اور میں نے غور سے سنا کہ میں تو جانے انجانے میں سنت ادا کرتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، میرے بیٹوں کو بڑا پسند ہے کہ ہم بارش کے کھلے آسمان کے نیچے نہائیں اس میں، اور یہ ہر سال یہ روٹین رہتی ہے۔ بارش کا موسم آئے تو نہانا چاہیے، نہانا چاہیے، بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے اس میں، برکت والا پانی۔ اور جب کائنات کے سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت تازہ تازہ آئی ہے، جسم پر لگنی چاہیے، تو پھر اس کی افادیت میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔